حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے ذمے کسی مسلمان یا انسان بھائی کا کچھ حق ہو، اس کی آبرو سے متعلق یا مال سے متعلق، یا تو وہ آج معاف کروا لے یا ادا کر دے۔ کسی کا کوئی حق ہو مال سے متعلق یا عزت آبرو سے متعلق، یا تو وہ آج اس سے معاف کروا لے یا ادا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت جب نہ درہم ہوں گے نہ دینار، قیامت کے دن معاملہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت جب جن کا حق دینا ہوگا نا، وہ ہماری نیکیاں لے جائیں گے اور اپنے گناہ دے جائیں گے، اور ہمارے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ تو وہ وقت آنا ہے، قیامت کا وقت آنا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے بچاؤ کا کچھ انتظام کر لیں۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے بات کو سمجھایا۔ پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ اب مفلس وہی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، نہ ڈالر ہو، نہ ریال ہو، نہ روپیہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، مفلس ہے، غریب۔ کہا نہیں، میری امت کا اصل مفلس وہ ہے، اصل غریب وہ ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا، بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، روزے، زکوٰۃ، حج اور بڑی بڑی عبادتیں بدر سے بنائے ہوں گے، بیانات کیے ہوں گے، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، اور مقبول عبادات لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق ظلم کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ظلم والا کیا ہوگا۔ اب یہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اتنے اعمال کیے، میں جنت میں جاؤں گا۔ آ جائیں گے سارے حقوق لینے والے، اللہ میں سے کہیں گے یا اللہ ہمارا حق ہے اس پہ، تو اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، حق کے مطابق جس کا جتنا حق ہوگا نیکیاں دی جا رہی ہیں، لوگ اپنا حق لے لے کے جائے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوئے تھے، باقی تھے، اس کے بعد نیکیاں دینے کے لیے ختم ہو گئیں، ساری نمازیں، حج سب چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب حق والے کو تو حق دلوانا ہے، اب ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، اور یہ جناب حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ زکاتی صاحب، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ معاملہ قیامت کے دن پیش آنا ہے، تو ہم اس سے پہلے اپنی تیاری کا انتظام کریں، تیاری کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہماری زبان سے ہمارے مسلمان محفوظ ہیں بھائی؟ ہماری بیویاں، گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب؟ کیا ہمارے ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ کی دسترس سے دوسروں کا مال محفوظ ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں تو ابھی ہم بنیادی طور پر مسلمان کہلانے کے بھی صحیح حقدار نہیں۔